बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, तारीख़ में हार जीत का फैसला ताकत की बुनियाद पर हरगिज़ नहीं होता। आज से 100 साल बाद हम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तारीख़ हमें रोनती हुई आगे निकल जाएगी, मगर क्या हम हारे या जीत गए? हम हक के साथी थे या बातिल के साथ कंधा मिलाए हुए थे? ये तारीख के किसी न किसी सफ़े पर ज़रूर लिखा जाएगा। नाजरीन, तारीख का मुतालिया किया जाए तो पता चलता है कि तारीख में कई ऐसी शख्सियात गुजर गई हैं जिनको उस वक्त सबने हारा हुआ और बेयार व मददगार तस्वुर किया, मगर आज अगर तारीख का मुतालिया किया जाए तो असल में वो जीते हुए नजर आते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको तारीख की ऐसी ही 6 शख्सियात के बारे में बताएंगे जो उस वक्त लोगों के सामने हार गए, कत्ल हो गए और उनका नामो निशान तक मिटा दिया गया, मगर आज तारीख उनको फाते करार देती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो एट आदिल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नंबर 1, सुकरात। नाजरीन, वो दुनिया फलसफा का सबसे अजीम और जलीलुल मर्तबत मौल्लिम था जिसने 5वीं सदी कबल मसीह में यूनान में मगरबी फलसफे की बुनियाद रखी। सुकरात 470 कबल मसीह से पहले यूनान के मारूफ शहर एथेंस में पैदा हुआ। उसकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में तहरीरी शवाहिद नापैद हैं, ताहम मौरिखीन के मुताबिक वो एक मुजस्मा साज भी था जिसने हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर कई यूनानी जंगों में हिस्सा लिया और दादे शुजात पाई। नाजरीन, उसकी हैसियत एक अखलाकी और रूहानी बुजुर्ग की सी थी। फितरतन सुकरात निहायत आला अखलाकी औसाफ का हामिल, हक परस्त और मुनसिफ मिजाज उस्ताद था। अपनी उसी हक परस्ताना फितरत और मुसलसल गौर फिक्र के बायस आखिरी उम्र में उसने देवताओं के हकीकी वजूद से इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में जमहूरिया एथेंस की अदालत ने 399 कबल मसीह में उसे मौत की सजा सुनाई। नाजरीन, सुकरात ने जब जहर का प्याला पिया तो एथेंस के हुक्मरानों ने सुख का सांस लिया कि उनके नौजवानों को गुमराह करने वाला जहन्नुम रसीद हुआ। यूनान की अशराफिया जीत गई, सुकरात की दानिश हार गई। वो वक्त तो गुजर गया। यूनान की अशराफिया सुकरात से कहीं ज्यादा ताकतवर थी, मगर तारीख ने साबित किया कि सुकरात का सच ज्यादा ताकतवर था और आज तारीख सुकरात को फाते करार देती है। नंबर 2, विलियम वालस। नाजरीन, विलियम वालस स्कॉटलैंड का एक जंगजू था जिसने करून वस्ता में इंग्लैंड के शाह एडवर्ड अव्वल से जंग लड़ी। वो स्कॉटलैंड की इंग्लिस्तान से आज़ादी के बानियों में से एक था। वो 1270 में पैदा हुआ और 23 अगस्त 1305 को अंग्रेजों ने उसे सजाए मौत दे दी। विलियम के ज़माने में भी स्कॉटलैंड इंग्लैंड के कब्जे में था और विलियम ने उस कब्जे के खिलाफ मुजामत की क़यादत की। स्कॉटलैंड की जंग आज़ादी लड़ने वाले विलियम वालस को जब इंग्लैंड के बादशाह एडवर्ड अव्वल ने गिरफ्तार किया तो उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम किया। उसे बरहना करके घोड़ों के सुमों के साथ बांधकर लंदन की गलियों में घसीटा गया और फिर नाकाबिले बयान तशद्दुद के बाद उसे फांसी देकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। नाजरीन, लोगों ने देखा कि उस वक्त का बादशाह तो जीत गया, विलियम वालस का नामो निशान खत्म हो गया, मगर आज विलियम के मुजस्मे जगह जगह नजर आते हैं और उसे तारीख का फाते करार दिया जाता है। नंबर 3, गैलिलियो गैलीली। नाजरीन, गैलीलियो 15 फरवरी 1564 में इतालिया के इलाके तस्कानी के शहर पीजा में पैदा हुआ। गैलीलियो एक इतालवी माहिर फल्कियात और फलसफी था। साइंसी इनकलाब पैदा करने में गैलीलियो का किरदार अहम है। वो शाकुल और दूरबीन का नामवर इन्वेंटर था। गैलीलियो ने अशिया की हरकत, दूरबीन, फल्कियात के बारे में बेश कीमत मालूमात फराहम की। उसे जदीद तबियात का बाप कहा जाता है। नाजरीन, गैलीलियो ने साबित किया कि जमीन और दीगर सैयारे सूरज के गिर्द घूमते हैं, तो ये मसीही कैथोलिक अकायद की खिलाफ वर्जी थी। चर्च ने गैलीलियो पर कुफर का फतवा लगाया और उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए कैद की सजा सुना दी। ये सजा 1633 में सुनाई गई। गैलीलियो अपने घर में ही कैद रहा और 1642 में वहीं उसकी वफात हुई। मरने से पहले वो अंधा भी हो गया था। नाजरीन, उस वक्त पादरी जीत गए, साइंस हार गई, वक्त गुजर गया। 350 साल बाद रोमन कैथोलिक चर्च ने तस्लीम किया कि वो बिल्कुल दुरुस्त था और उस वक्त के पादरी गलत थे। यूं गैलीलियो फाते करार पाया। नंबर 4, जियोर्दानो ब्रूनो।
ناظرین، جوردانو برونو اطالوی فلسفی اور ریاضی دان تھا جو جوانی میں راہب تھا، مگر روشن خیالی کے باعث کلیسا نے اس پر کفر کا الزام لگایا۔ 1576 میں جینوا اور پھر پیرس میں پناہ لی اور فلسفہ کی تعلیم دیتا رہا۔ پھر انگلستان چلا گیا اور سر فلپ سڈنی سے رابطہ قائم کیا۔ فلسفہ اور طبیعیات میں غور و فکر کے علاوہ شاعری بھی کی اور طنزیہ و مزاحیہ مضامین لکھے۔ 1591 میں وینس آیا، جہاں الحاد کے الزام میں مذہبی عدالت احتساب کی طرف سے مقدمہ چلایا گیا۔ کچھ عرصے کی قید بامشقت کے بعد معافی مانگنے سے انکار کر دیا تو اسے زندہ جلا دیا گیا۔ ناظرین، برونو پر بھی چرچ کے عقائد سے انحراف کرنے کا مقدمہ بنایا گیا۔ برونو نے اپنے دفاع میں کہا کہ اس کی تحقیق عیسائیت کے عقیدہ خدا اور اس کی تخلیق سے متصادم نہیں، مگر اس کی بات نہیں سنی گئی اور اسے اپنے نظریات سے مکمل طور پر تائب ہونے کے لیے کہا گیا۔ برونو نے انکار کر دیا۔ پوپ نے برونو کو کافر قرار دے دیا۔ 8 فروری سال 1600 کو جب اسے فیصلہ پڑھ کر سنایا گیا تو برونو نے تاریخی جملہ کہا، میں یہ فیصلہ سنتے ہوئے اتنا خوفزدہ نہیں ہوں جتنا تم یہ فیصلہ سناتے ہوئے خوفزدہ ہو۔ برونو کی زبان کاٹ دی گئی اور اسے زندہ جلا دیا گیا۔ پوپ جیت گیا، برونو ہار گیا، وقت گزر گیا، مگر تاریخ آج مانتی ہے کہ اس کا نظریہ درست تھا اور اس کو اذیت ناک موت دینے والے تاریخ کے غلط دوراہے پر کھڑے تھے۔ نمبر 5، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ زبیر ابن العوام کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حقیقی بہن تھی۔ مدینہ منورہ میں 2 ہجری کو پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے مہاجرین کے ہاں چونکہ کافی عرصہ تک کوئی اولاد نہ ہوئی تھی، لہٰذا آپ کی پیدائش پر مسلمانوں نے خوب خوشیاں منائیں۔ تقریباً 8 برس کی عمر میں رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ کا شمار ان مشاہیر اسلام میں ہوتا ہے جنہوں نے حق و صداقت کا علم بلند رکھنے کے لیے اپنی جان تک بھی نثار کرنے سے دریغ نہ کیا۔ ناظرین، حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواں مردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو اور اطاعت کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے صفاق حجاج ابن یوسف کا مقابلہ کیا اور شہادت نوش فرمائی۔ حجاج بن یوسف نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر خلیفہ عبد الملک بن مروان کو بھجوا دیا اور لاش لٹکا دی۔ خود حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور کہا، تم نے بیٹے کا انجام دیکھ لیا؟ آپ نے جواب دیا، ہاں، تو نے اس کی دنیا خراب کر دی اور اس نے تیری آخرت بگاڑ دی۔ ناظرین، اس وقت بظاہر حجاج بن یوسف جیت گیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر ہار گئے۔ وقت تو گزر گیا، مگر تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہادت، شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہیں۔ یعنی در حقیقت حجاج بن یوسف کو شکست ہو چکی ہے اور عبداللہ ابن زبیر در حقیقت تاریخ کے عظیم فاتح ہیں۔ نمبر 6، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، حضرت نعمان بن ثابت کو عام طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ سنی حنفی فقہ، اسلامی فقہ کے بانی تھے۔ آپ ایک تابعی، مسلمان، عالم دین، مجتہد، فقیہ اور اسلامی قانون کے اولین تدوین کرنے والوں میں شامل تھے۔ آپ کے ماننے والوں کو حنفی کہا جاتا ہے۔ زیدی شیعہ لوگوں کی طرف سے بھی آپ کو ایک معروف اسلامی عالم دین اور شخصیت کے طور پر تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں عام طور پر امام اعظم کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاء بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام پر نگرانی کے لیے چھوڑ دیا اور کہا کہ تمہارا کام اینٹیں گننا ہے۔ مقصد ان کی ہتک کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بالآخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔
سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امڈ آئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ بظاہر منصور جیت گیا اور بظاہر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہار گئے۔ وقت گزر گیا مگر جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قید کی حالت میں زہر دے کر مروایا، اس کے مرنے کے بعد 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں اسے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور ابو جعفر منصور کی قبر کی بے حرمتی نہ ہو۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا کہ کہیں لوگ اس کی لاش کو نکال کر بے حرمتی نہ کریں۔ گویا تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ ناظرین، آج سے 100 برس بعد جب کوئی مورخ ہمارا احوال لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر ہم سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو ہم ایک بے رحم کسوٹی پر پرکھ لیں اور دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا، کہیں ہم برونوں کو زندہ جلانے والے پادریوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم حجاج بن یوسف کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں ہم تاریخ کی غلط سمت میں تو نہیں کھڑے۔ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ظرف کا کام ہے جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی باضمیر نے وہ وقت کیسے گزارا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔